السلام علیکم۔ ایک جناتی بچی قسط نمبر 3۔ مالی بابا نے جب قریب سے اسے دیکھا تو سناٹے میں آ گئے، کیونکہ پریشے وہ حسین پریشے نہیں تھی۔ اس کی بھیانک شکل دیکھ کر وہ دوڑتا ہوا باہر کی جانب بھاگا، جہاں اور مالی کلیاں صاف کر رہے تھے۔ کیا ہوا؟ وہ پریشے مزید آگے کہتے ہوئے زبان اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ تمام لوگ اسی جگہ کی طرف بھاگے۔ دیکھا تو پریشے بے ہوش پڑی تھی اور اس کی زبان منہ سے باہر نکلی ہوئی تھی۔ ہاتھ پاؤں مڑ چکے تھے۔ امام مسجد کو لوگ کھیت سے بلا کر لائے۔ وہ پریشے کو اس حالت میں دیکھ کر بہت پریشان ہو گئے تھے۔ یہ میری بیٹی نہیں، یہ میری پریشے نہیں، تو یہ کون ہے؟ بڑی مشکل سے ان دونوں کو گھر لایا گیا۔ فاطمہ نے جب اس کی یہ حالت دیکھی تو وہ بھی رونے لگی۔ گاؤں کے لوگوں نے امام صاحب اور فاطمہ کو تسلی دی اور رائے دی کہ پریشے کو کسی عامل کو دکھایا جائے۔ بڑی مشکل سے ایک عامل صاحب کو تلاش کیا گیا۔ انہوں نے جب پریشے کو دیکھا تو پریشان ہو گئے، کہنے لگے کسی گندی روح نے پریشے کو اپنے بس میں کیا ہوا ہے۔ اس سے نجات دلوانے کے لیے مجھے 3 دن کا چلہ کاٹنا ہوگا۔ جمعرات، جمعہ، ہفتہ میں چلہ کاٹوں گا۔ ایک بات بتاتا چلوں، اگر میں اس چلے میں کامیاب نہ ہو سکا تو پریشے کی جان بھی جا سکتی ہے۔ آپ باپ ہیں، امام صاحب نے کہا، کچھ بھی ہو میں اپنی بچی کو پھر سے خوش باش دیکھنا چاہتا ہوں۔ عامل صاحب نے کچھ چیزیں منگوائیں اور کہا کہ میں جمعرات کو نماز کے بعد بیٹھ جاؤں گا۔ تم بھی میرے ساتھ موجود رہنا۔ عمل کے دوران تم ڈرنا نہیں اور نہ مجھ کو کسی بات کے لیے منع کرنا۔ اگر بیچ میں کوئی ایسی بات ہوئی تو تمام محنت رائے گاں ہو جائے گی۔ چلہ شروع کیا گیا۔ جیسے جیسے مولانا صاحب پڑھائی کر رہے تھے، پریشے خوفناک انداز میں چلاتی رہی۔ دیکھ مولوی، مجھے چھوڑ دے، تو اپنا کام مت کر، میں پریشے کو کوئی نقصان نہیں پہنچانا چاہتی، کیونکہ اس میں میری جان ہے۔ جب یہ ماں کے پیٹ میں تھی، اس کی ماں پرانے قبرستان کے ساتھ والے گاؤں جا رہی تھی۔ مجھے بھی ایک ایسی ہی حاملہ ماں کی تلاش تھی جس کے پیٹ میں بچی کا حمل ہو۔ بس میرے دل کی مراد پوری ہوئی۔ میں قبرستان کی پرانی قبر میں بسیرا کرتی تھی۔ میں جینا چاہتی تھی۔ یہ کہانی ابھی جاری ہے۔ اگر اچھی لگی تو لائک ضرور کیجیے گا، نئے ہیں تو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔